یہ وہ موڑ ہے تاریخ کا جس کے ساتھ ہمارے ایمان جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا پوری اسلامک تاریخ میں جتنی جنگیں اور سرائے تقریباً 100 کے قریب جو ہیں اس میں کوئی 256-259 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ بتلائی جاتی ہیں. صرف ایک جنگ یمامہ میں 1250 شہادتیں صاحب. اور بات یہ ہے کہ اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ختم نبوت اس کے تحفظ کے لیے بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خلافت اور بادشاہت یہ دو اصطلاحات ہمارے حکومت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی تشریف لائے ان کا معاملہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند خلافت پر متمکن ہوئے. تو ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا ہے. اس میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ دین لوگوں تک اس وقت پہنچے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہوگی. درست. اگر ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اگر دین پہنچا دیا جائے حضور کی ذات کو مائنس کر کے تو وہ دین ہوگا ہی نہیں, بلکہ وہ تو بادشاہت اور مطلب عمارت کا معاملہ چلا جائے گا 100%. اسی وجہ سے یہ ہوا معاملہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جو فیصلے فرمائے تھے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی فیصلوں کو آنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا, اس کے عمل درآمد پر کام کیا آپ نے. ایک دوسرا یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی کچھ اس طرح کے فتنے ابھرنے شروع ہوئے تھے جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا تھا یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی باتیں کرنی تھی, تو یہی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان اس منصب کو سنبھال پائیں گے, آگے لے کے جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. اور اس وقت کہ جبکہ مختلف قبائل مرتد ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے لگے. یا یہ بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے, جن لوگوں نے انکار کیا وہ حضور کی ختم نبوت کے انکاری اس اعتبار سے تھے کہ حضور کی نبوت کے انکاری نہیں تھے, وہ یعنی حضور کو نبی مانتے تھے, کہتے تھے وہ بھی نبی ہیں اس علاقے کے, یہاں کے نبی ہم بن جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کی نبوت کا بعض اوقات انکار نہ کر کے بھی لوگ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حضور کو محمد رسول اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں, لیکن میں ہم انہیں بھی نبی مانتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک چال کے ذریعے ان کی ختم نبوت کا اقرار نہ کر کے بھی ہم ختم نبوت کی جو انکاری ہو رہے ہوتے ہیں, یہ معاملہ. تو وہاں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لشکر کو سب سے بڑا ترتیب دیا وہ یہ معاملہ تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بدری صحابہ موجود تھے, اکثریت حفاظ کرام کی موجود تھی. اب یہ لشکر وہاں پہنچے تو آپ دیکھیے کہ اتنی عظیم ترین جنگ ہے, اتنی عظیم ترین جنگ ہے کہ ان میں تقریباً 1250 صحابہ کرام علیہم رضوان 1245 1248 کا جو آتا ہے اتنے صحابہ شہید ہوئے. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ پوری مدنی زندگی آپ دیکھیے جب سے جہاد کی آیت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے تک 264 259 258 اس طرح کا عدد جو ہے 260 کے قریب کا عدد ہمیں ملتا ہے. یعنی کل صحابہ اتنے شہید ہوئے, لیکن اس جنگ کے اندر جہاں 1250 صحابہ شہید ہوئے وہاں پہ 700 وہ صحابہ جو حفاظ کرام ہیں, جو قرآن کے حافظ ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا تھا کہ حضور یہ حفاظ کرام شہید ہوتے چلے جائیں گے تو قرآن پاک کا معاملہ کہاں جائے گا؟ تو تدوین کا معاملہ, تو تدوین قرآن پاک کا معاملہ اس وقت ہوا کہ اول جامع القرآن آپ ہی کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ تھا, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس فتنے کو ایسا ختم کیا کہ پھر کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اس حوالے سے پوری گروپنگ کر کے ختم نبوت کا کوئی منکر سامنے آ جائے. اچھا اس میں ایک بات دیکھیں, ایک تو یہ کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو جائے, یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی, سعادت ان کو ہے نا کہ مسلمہ کذاب کو آپ نے واصل جہنم کیا. دوسری جو اس میں بات ہے وہ یہ بتائیے صاحب سننے والوں کو کہ اتنا بولڈ اسٹینس, اتنا ایگریسو اسٹینس کیوں لیا خلیفہ وقت نے؟ بھائی لوگ ذرا یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ معاملہ ختم نبوت کا تھا لیکن اور بھی مسائل تھے. یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ختم نبوت اسلام کی عمارت میں اس کی حیثیت کیا ہے, اتنا ایگریسو اسٹینڈ کیوں لیا؟ میں دو باتیں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی اس بات پر. ایک تو یہ کہ آپ نے جو لشکر اسامہ روانہ فرمایا تھا اس وقت کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اس وقت لشکر کو روک لیں, یہاں پہ ضرورت ہے, آپ روانہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے جو الفاظ ادا فرمائے تھے خلاصتاً ان کو میں پیش کروں, کہا کہ اگر ابو بکر یہاں پہ انتقال کر جائے
اور اس کو گویا کہ جانور جو ہے وہ نوچ کے کھا رہے ہائے ہائے ہوں ہائے. تب بھی میں حضور کے فیصلے کو پیچھے نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ایک بات یہ. دوسری بات ہے ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے جو معاملے اللہ نے جو مکمل فرما دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے عمل سے اس بات کو بتایا کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, ہماری جانیں ختم ہو سکتی ہیں, مگر اپنی حیات میں حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں جو کردار ادا کرنا پڑا ہم ادا کریں گے. اس لیے صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سارے کا سارا معاملہ گویا کہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گویا کہ خلافت کا سارا معاملہ داؤ پہ لگا دیا کہ اگر ختم نبوت کے معاملے میں کوئی حرف آ جاتا ہے پھر اسلامی باقی نہیں. یعنی میں اگر آپ کی بات سے یوں سمجھوں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ختم نبوت ہی ایکچولی اسلامی عمارت کی بنیاد ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے. اگر خدا نخواستہ اس پہ حرف آ جائے آج بھی خدا نخواستہ تو ساری عمارت متزلزل ہو جائے. پھر آپ نے ظاہر اپنا اسود انسی جو ہے اس کو بھی واصل جہنم کروایا, آپ نے جو ہے شجاع کو بھی, مطلب یہ سارے جتنے بھی تھے وغیرہ سب کا سبھی کو جو ہے ٹھیک بالکل صحیح.